رحمت بن کے آیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ خیر، دوسرا سبب میں نے کہا کہ انسان احسان دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کا مجھ پہ احسان کیا ہے۔ تو پہلا احسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت پر یہ ہے کہ انسانیت کو توحید کا تحفہ دیا۔ یہ انسانیت آج تو بڑی ترقیاں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ انسان جو آج زمین کی خلابیں بھر رہا ہے، فضاؤں کے سینے چیر رہا ہے اور ہواؤں کے کھور کے دیکھ رہا ہے، اور یہ ستاروں پہ کمندیں ڈال رہا ہے، اور یہ چاند پہ ڈیرے جما رہا ہے، یہ سورج کی شعاؤں کو مدھی کر رہا ہے اور ٹیمپریچر کو قابو میں کر رہا ہے۔ اس نے سردی کو توڑنے کے آلے تیار کر دیے، گرمی کو توڑنے کے آلے تیار کر دیے، لیکن یہ انسان ایک دور تھا اتنا مایوس اور احساس کمتری میں مبتلا تھا کہ اپنے سے بھی ذلیل ترین کمترین چیزوں، درختوں، پتھروں، جانوروں، حیوانوں، یہاں تک کہ کیڑوں مکوڑوں کے آگے سجدہ ریز کرتا تھا۔ کیڑوں کو اپنا معبود سمجھتا تھا اور انہیں سے خوف رجا رکھتا تھا۔ لیکن جب عقیدہ توحید آیا تو پھر اس انسان کے اندر ایک نئی جان پھونک دی، اس کے مردے جذبات پھر انگڑائی لینے لگے، اس کی کشت ویراں پھر سے آباد ہونے لگی، اور پھر یہی انسان ہواؤں کو پیغام دینے لگا، دریاؤں کو خط لکھنے لگا، آگ کو ڈانٹ پلانے لگا اور دھرتی کو کوڑے مارنے لگا، اور یہی انسان لوہے پہ ریسرچ کر کے موٹریں، کاریں اور بسیں اور ٹرینیں بھگانے لگا اور کھلی فضا میں فلائٹیں اڑانے لگا۔ یہ سب میرے نبی کی رحمت ہے، یہ سب تو ہے توحید کی برکت ہے۔ انسان مایوس تھا، کوئی کیسے چاند پہ جاتا، چاند تو معبود تھا، سوچنا چاند کے بارے میں عیب تھا، کوئی کیسے فلائٹ اڑاتا، لوہا تو معبود تھا، لوہے میں سوچنا منع تھا۔ یہ سب میرے نبی کی برکت ہے۔ علامہ نے فرمایا تھا، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، یہ نقش ہستی میں سب گنجے پریشان ہوتے، رخت بردوش پہ سب دست و گریباں ہوتے، خیمہ افلاک میں پھر سے تشدد ہوتا، بس میں توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، نہ دشت و جبل توحید کے حدی خاں ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاں باں ہوتے۔ اور تیسرا سبب، دوسرا احسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ توحید رب کی طرح توحید اب کا تحفہ دیا۔ انسان برادریوں، قبیلوں، اونچ نیچ، ذات پات، اعلیٰ ادنا طبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ نبی پاک کوئی مستقل حاکم، کوئی مستقل محکوم تھا۔ یہ یہود و نصارہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے محب ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ اچھا مولانا توجہ ہو تو پہلے انہوں نے نبیوں کو اللہ کا بیٹا کہا، المسیح ابن اللہ، العزیر ابن اللہ، کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ پھر عشق نے ترقی کی تو کہنے لگے ہم اللہ کے بیٹے، جیسے ہمارے اجڑے یار کہتے ہیں، پہلے نبی کو کہتے تھے نور من نور اللہ، نبی اللہ کا نور ہے، پھر خود نورانی بن گئے۔ آج تو ان کی شیروانی نورانی، ہونٹ زعفرانی، ایسے چلتے جیسے دلہنیاں جا رہی ہو۔ تو خیر، یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور مصر کے فرعون کہتے تھے ہم تو سورج کے اوتار ہیں، اور ہندوستان کے راجا جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ہرش وردھن راجا تھا، تو جو ہے یہ ہندوستان کے راجا جو کہتے تھے، اگر آپ کی توجہ ہو میرا موضوع دوسرا رہ جائے گا، میں آپ کو نقشہ کھینچ کے دیتا محمد بن قاسم سے لے کے نریندر مودی تک، لیکن میں جو ہے پھر یہ موضوع رہ جائے گا، مجھے یہاں اس طرف آنا ہے۔ تو یہ ہندوستان کے راجا کہتے تھے ہم تو چاند کے بیٹے ہیں، اور چین کے لوگ کہتے تھے آسمان باپ ہے، دھرتی اس کی ماں ہے، اور ان دونوں میاں بیوی سے جو پیدا ہوا ہے وہ چین کا بادشاہ ہے۔ اور ایرانی لوگ کہتے تھے ہمارے بادشاہ میں خدائی خون گردش کرتا ہے، اور عرب کے لوگ کہتے تھے بولنا تو ہمیں آتا ہے، باقی سب گونگے، عجم کے معنی گونگا، تو باقی سب گونگے، بولنا تو ہمیں آتا ہے۔ یہ حال انسانیت کیوں بٹی ہوئی تھی، قرآن نے آ کر اعلان کیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فرمایا کرۂ ارض پہ بسنے والے انسانوں، تم سب ایک ہو،
تم سب کو میں نے ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے، ایک مرد عورت سے تم سب کو پیدا کیا ہے۔ یہ قبیلے اور خاندان اس لیے رکھے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ورنہ بڑا وہ نہیں ہوتا جس کا خاندان اونچا ہو یا خاندان اونچا ہو، بڑا وہ ہوتا ہے جس کے اعمال اچھے ہوں اور کرتوت اچھے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر ٹھاٹھے مارتے ہوئے انسانی سمندر کے مجمع میں اعلان فرمایا، یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد، اے لوگو تمہارا رب بھی ایک ہے تو تمہارا اب بھی ایک ہے۔ باپ اب باہر رہتے ہیں اتنا سمجھتے ہیں، اب تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا اب یعنی باپ بھی ایک ہے۔ گمن مت کرو قبیلوں پہ، کس بات پہ گمن کرتے ہو؟ کلکم من آدم، تم سب آدم سے ہو، وآدم من تراب، اور تمہارے باپ کو ہم نے مٹی سے اٹھایا ہے، کس بات کا تم گمن کرتے ہو؟ اس اعلان کے بعد میں کیا انقلاب آیا؟ انقلاب کیا آیا؟ وہ سلمان جو فارسی تھا، وہ بلال جو حبشی تھا، وہ سہیب جو رومی تھا، وہ عداس جو نینوائی تھا، وہ ابو ذر جو غفاری تھا، وہ زماد جو ازدی تھا، وہ عدی جو تائی تھا، سب بھائی بھائی ہو گئے۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، کچھ لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکو اور طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کئی موڑ دیے۔ اور تیسرا احسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، بڑے احسانات گنا رہا ہوں، تیسرا احسان یہ ہے کہ انسانیت کی عظمت اور اس کی قدر و منزلت کا سبق سکھلایا۔ انسان کی اس دور میں کوئی ویلیو نہیں تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی۔ بعض پتھر مقدس تھے، بعض جانور بڑے مقدس تھے، بعض درخت بھی مقدس تھے، پیپل سے بھی زیادہ بڑے مقدس درخت تھے، لیکن انسان کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ قرآن نے آ کر اعلان کیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو سب سے زیادہ قابل تکریم بنایا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ سب سے بیسٹ بھی انسان ہے تو سب سے بیوٹیفل بھی انسان ہے۔ یہ جو ہے پیغام جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ انسانیت کی عظمت کا اندازہ آپ اس حدیث شریف سے بھی کیجئے جو مسلم شریف کے اوراق پہ چمک رہی ہے۔ اللہ کل قیامت کے دن انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمائیں گے کہ میں بیمار تھا تم پوچھنے نہیں آئے، میں بھوکا تھا تم کھلانے نہیں آئے، میں پیاسا تھا تم پلانے نہیں آئے۔ بندے عرض کریں گے یا اللہ آپ تو سب کو شفا دیتے ہیں، بیماریوں سے پاک ہیں، سب کو کھلاتے پلاتے ہیں، کھانے پینے سے پاک ہیں۔ اللہ فرمائیں گے میرا فلاں انسان مسلمان نہیں، میرا فلاں انسان میرا بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی عیادت کو چلے جاتے، بیمار کرسی کو چلے جاتے تو تمہارے خدا کو بھی وہیں پاتے۔ میرا فلاں بندہ بھوکا پیاسا تھا، تم اس سے کھلاتے پلا دیتے تو تمہارے رب کو بھی وہیں پاتے۔ اس لیے دوستو تجحال کے روشن ضمیروں سنبھالیے اپنے اڑوس پڑوس کو، اگر کوئی ضرورت مند انسان ہے تو اس کے کام آئیے۔ یہ چیز اسلام میں ہزاروں نفلی حج عمرے سے زیادہ بہتر ہے۔ ہزاروں، خود کہاں پہنچ گئے، کس کی عیادت کو پہنچ گئے؟ اس بڑھیا کی عیادت کرنے پہنچ گئے، اس بیمار کی عیادت کرنے کو پہنچ گئے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پہ کچرا اور کوڑا ڈالتی تھی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے دوستو اسلام تلوار سے نہیں محمد کے پیار سے پھیلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو احسانات تو بہت سارے ہیں، تو ایک سبب انسان جو ہے یہ بھی دیکھتا ہے احسان کہ میرے محبوب کا مجھ پہ احسان کیا ہے۔ تو نبی کے احسانات کے آگے چاہے عالم ناسوت ہو یا عالم ملکوت ہو یا عالم لاہوت ہو، ہر جہاں میں، ہر کہکشاں میں ساری انسانیت محمد عربی کے احسانات کے آگے دبی ہوئی، جھکی ہوئی، خمیدہ گردن اور سر نگوں ہے۔ اور ایک سبب انسان دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کے اندر جو ہے جمال کتنا ہے، خوبصورت کتنا ہے، میرا محبوب خوبصورت کتنا ہے، یہ بھی انسان دیکھتا ہے۔ تو یہاں خوبصورتی جب چھیڑیں گے آپ تو میں اپنی زبان سے کیا کہوں؟ میں نے جبریل سے پوچھا تو نے دنیا پھری ہے،
تو آسمان زمین کے چکر لگا کے آیا ہے، مجھے بتا میرے آقا کو کیسا پایا؟ تو کہتا ہے آفاقہا گردیدہم، مہر بتا ورزیدہم، بسیار خوباں دیدہم، الا تو چیزیں دی گری۔ کہتا ہے مشرق مغرب شمال جنوب سب گھما، قلبت مشارق الارض ومغاربها لم ار احدا احسن اجمل اکمل اشرف افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا ہے مشرق مغرب شمال جنوب آسمان زمین لوح و قلم عرش و کرسی سب گھما میں نے، لیکن محمد جیسا احسن اجمل اکمل اشرف افضل میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ جبریل کہہ رہا ہے تو حسان نے کہا جبریل تیری آنکھ دیکھتی کیسے؟ وہ اجمل منک لم تلد النساء، کسی ماں نے بچہ جنائی نہیں تو تیری آنکھ دیکھے کیسے؟ بات صرف تیری نہیں ہے، وہ احسن منک لم تر قط عینی، میری آنکھ نے بھی ایسا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری ترک کر بولتے ہیں، کہتے ہیں آسان عینی مت کہو، عینن کہو۔ یوں کیوں کہتے ہو کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا؟ یوں کہو نا کہ کسی کی آنکھ نے نہیں دیکھا ایسا حسین و جمیل۔ جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، علامہ فرماتے ہیں رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بجم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں، کہ خود خدا کی دکان میں بھی اب ایسا دوسرا آئینہ نہیں ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے بولتا ہوا قرآن یہ وہ تقریر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ یہ فرما اللہ تعالیٰ نے ایسا حسین اور جمیل فرمایا۔ عطا اللہ شاہ بخاری کے عجیب جملے ہوا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے بچوں کو مائیں سنوارتی ہیں، نبی کو خدا خود سنوارتا ہے۔ بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا، اسکول مدرسے بھیجنے سے پہلے ماں بچے کو تیار کر رہی ہوتی ہے اور تیل لگا رہی ہوتی ہے، سرمے لگا رہی ہوتی ہے، پاؤڈر لگا رہی ہوتی ہے، اس کی مانگ نکال رہی ہوتی ہے۔ لیکن عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں جب حدیثوں میں پڑھتا ہوں تو میرا دل گواہی دیتا ہے کہ کنگھی بھی خدا خود کرتا ہوگا۔ ان کے عجیب جملے تھے اور یہ حدیثوں میں سارے ملتے ہیں کہ نبی اگر آنکھوں میں سرما نیبی لگائیں تو آنکھیں سرمگی نظر آتی ہیں۔ ام مابت نے کہا تھا لمبی آنکھیں، موٹی آنکھیں، دراز پلکیں، کالی آنکھیں، سرخ آنکھیں، سریلی آنکھیں، شرمیلی آنکھیں، سرمگی آنکھیں۔ سرما نہیں لگائیں تب بھی سرمگی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ مانگ تو کبھی کبھی نکالتے تو بیچ میں نکالتے تھے، لیکن اکثر بالوں کو پیچھے کی طرف لے جاتے تھے، مانگ اپنے آپ نکل آتی تھی۔ تو اس لیے تو عطا اللہ شاہ بخاری کہہ بیٹھے یہ مانگ اپنے آپ نہیں نکلی، کنگھی بھی شاید خدا خود کرتا ہوگا۔ تو اللہ نے ایسا حسین اور جمیل دوستو آئیڈیل دیا ہے جو ہے یہ حسن و جمال بھی آپ دیکھو گے بکھرا پڑا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میرے آقا کا چہرہ یوں چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ اور جابر بن سمرہ کہتے ہیں میرے نزدیک تو میرے آقا کا چہرہ یہ چاند سے بھی زیادہ چمکتا تھا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ مسجد نبوی کے آنگن میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرخ کرنوں کے ساتھ جلوہ افروز تھے، یعنی سرخ دھاری دار چادر اوڑھ رکھی تھی اور اوپر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ میں نے کہا آؤ آج فیصلہ کر لیتے ہیں، آؤ تجزیہ کرتے ہیں زیادہ کس کا کون چمکتا ہے، میرے آقا کا چہرہ زیادہ چمکتا ہے یا 14ویں کا چاند زیادہ چمکتا ہے؟ تو کہتا ہے جب میں نے میرے آقا کا چہرہ دیکھنے کے بعد جب چاند کو دیکھا، میرے آقا کے چہرے کے آگے چاند مجھے پھیکا پھیکا نظر آیا، اور جب چاند کو دیکھنے کے بعد نگاہ یوں چہرے پہ پڑتی تھی، صحابہ فرماتے ہیں کان الشمس تجری فی وجہی، ہزاروں آفتاب و مہتاب چمکتے دمکتے چلتے ہوئے میرے آقا کے چہرے میں نظر آتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمارے آقا جب اندھیرے میں کھڑے ہو کے بات کرتے تھے، دانتوں سے جو نور نکلتا تھا اس نور کی کرنیں جب دیواروں پہ پڑتی تھی تو اس کا فوکس ہمیں نظر آتا تھا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں رات کے اندھیرے کمرے میں کپڑا سی رہی ہوں، سوئی ہاتھ سے گر گئی، اور آپ تو سمجھتے ہو سوئی ایسی چیز ہے کہ دن میں بھی گر جائے تو ہاتھ نہیں آتی، تو یہ رات کے اندھیرے میں سوئی گر گئی، کہاں سے ملی، کہاں سے ملے؟ عرض فرماتی ہیں میں تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا جب میرے حجرے میں داخل ہوئے، میرے آقا کے چہرے کی شعاؤں سے مجھے چمکتی ہوئی سوئی نظر آ گئی۔ ایسا حسین فرماتی تھی لنا شمس ولی آفاق شمس،
ایک سورج تو آسمانوں کے دامن میں ہے، ایک میرے گھر بھی سورج ہے۔ یہ آسمانوں والا سورج فجر کے بعد نکلتا ہے اور مغرب کے بعد ڈوب جاتا ہے۔ جو میرے گھر سورج ہے یہ فجر سے پہلے طلوع ہوا ہے، ولادت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ یہ فجر سے پہلے طلوع ہوا، مغرب کے بعد چمکتا رہتا ہے، عشاء کے بعد بھی چمکتا رہتا ہے۔ امی کی بات تو ختم ہو گئی، لیکن میں کہتا ہوں آج بھی روزے میں چمک رہا ہے، کل قیامت کے دن بھی چمک رہا ہوگا۔ یہ بات ایک مردہ گو نے بھی کہی تھی، جو بدو اب مردہ گو لے کے آیا تھا۔ نبی نے جب اس گو سے پوچھا تو کہنے لگی یہ تو وہ ہستی ہے جس کی وجہ سے کل قیامت کا دن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ یہ بات کسی نے نہیں کہی۔ ذرا پڑھیے قرآن حدیث میں قیامت کا منظر، دل ہل جائے گا۔ لیکن کہتی ہے گو مردہ، کہتی ہے میں بھی جانتی ہوں کہ وہاں کھانے کا ذرہ نہیں ہوگا، پینے کا قطرہ نہیں ہوگا، سایہ نہیں ہوگا، لیکن ایک ہستی ہے جس کو دیکھ کر لوگ قیامت کے دن بھی اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے۔ یہ وہ ہستی ہے۔ تو حسن بھی یوں بکھرا پڑا ہے، اللہ نے جو ہے بڑا حسین اور جمیل بنایا۔ اور ایک سبب جو انسان دیکھتا ہے، کتنی دیر بات کرنی ہے، ایک سبب جو انسان دیکھتا ہے وہ کمال بھی ہے، وہ کمال بھی ہے کہ میرے محبوب کے اندر جو ہے ہنر کیا ہے، میں کیوں اس سے محبت کروں۔ تو یہ میرے نبی کی ذات سارے کمالات کا مجموعہ ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں، سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں۔ یعنی جس کو بھی جو ملا وہ آپ کو اللہ نے دے دیا، اپنی طرف سے نہیں کرے۔ یہ آواز تو اس دن آئی تھی جس دن آمینہ کے آنگن میں تشریف لائے تھے۔ آمینہ فرماتی ہیں جب میرے جو ہے گھر میں جو ہے اللہ نے مجھے چاند سا بیٹا دیا تو میرے کمرے میں، میرے حجرے میں بادل آیا جس میں ستارے لگے ہوئے تھے۔ ہاں ستاروں نے حاضری دی ہے، چاند نے حاضری دی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں بات ان کی مت کیا کرو جو چاند پہ جا رہے ہیں، بات ان کی کیا کرو نا چاند جن کے در پہ حاضری دیتا ہے۔ اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے پوچھا، چچا نے پوچھا اللہ کا رسول جب آپ چھوٹے بچے تھے نا تب ہی مجھے پتا چل گیا تھا کہ آپ بہت بڑی ہستی بنیں گے، چچا آپ کو کیسے پتا چلا میں بڑی ہستی بنوں گا؟ تو فرمایا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول جب آپ چھوٹے بچے تھے تو ایک دن کی بات ہے کہ میری نگاہ اوپر جب میں نے دیکھا تو چاند مجھے دوڑتا ہوا نظر آیا، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ میں حیران پریشان سرگردہ، یہ چاند کو کیا ہو گیا، یہ کیوں بھاگ رہا ہے؟ یکایک میری نگاہ پڑی آمینہ کے آنگن میں سوئے ہوئے بچے پر۔ میں نے دیکھا جب آپ کھیلتے ہوئے ہاتھ یوں کرتے چاند لپک کے ادھر آیا تھا، آپ کھیلتے ہوئے ہاتھ کو یوں کرتے چاند لپک کے ادھر آیا تھا۔ فرمایا ہاں چچا، چاند مجھے لوریاں دیتا تھا، رونے نہیں دیتا تھا۔ حلیمہ فرماتی ہیں دودھ پلانے کے زمانے میں میں تو جھولے میں سلا کے کام کاج میں لگ جاتی تھی اور جھولا اپنے آپ جھولتا رہتا تھا، جھولا اپنے آپ جھولتا رہتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے جھولا اپنے آپ نہیں جھولتا تھا، خدا کے فرشتے آ کے جھولا جھولتے تھے۔ کمالات، سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں۔ تو وہ جو بادل آیا اس میں جو ستارے لگے ہوئے تھے، اس بادل کے اندر سے آواز آئی تھی اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب آسمان زمین سب گھماؤ اور اس بچے کو آدم کے اخلاق دو، شیش کی معرفت دو اور صالح کی فصاحت دو، نوح کی شجاعت دو، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، یوشع کا جہاد دو، موسیٰ کی شدت دو، یوشع کا جہاد دو، عیسیٰ کا زہد دو، یعقوب کی بشارت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، عیسیٰ کا زہد دو۔ آدم سے عیسیٰ تک جو کچھ نبیوں کو ملا ہے وہ سب کچھ اس ایک بچے کو دے دو، کیونکہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ ہونے والا سارے نبیوں کا بھی سردار ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں۔ اور ایک پاکستان کے نوجوان عالم ہیں، انہیں شعر کی تھوڑی سی ترمیم کر لی ہے، وہ کہتے ہیں سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ سے ہیں، یعنی جس کو بھی جو ملا وہ تیری وجہ سے ملا، جس کو بھی جو ملا وہ تیری وجہ سے ملا ہے۔ کسی کو حسینوں کو حسن ملا،
تیری وجہ سے، عالموں کو علم ملا تیری وجہ سے، حکماء کو حکمت ملی تیری وجہ سے، اور صدیق کو صداقت ملی تیری وجہ سے، عمر کو عدالت ملی تیری وجہ سے، عثمان کو شرافت ملی تیری وجہ سے، علی کو شجاعت ملی تیری وجہ سے، حسنین کو سعادت ملی تیری وجہ سے، سارے صحابہ کو جنت ملی تیری وجہ سے، ابن مسعود کو فقاہت ملی تیری وجہ سے، بلال کو استقامت ملی تیری وجہ سے، امیر معاویہ کو فراست ملی تیری وجہ سے، سارے صحابہ کو جنت ملی تیری وجہ سے، جنت کو سجاوٹ ملی تیری وجہ سے، اس کی نہروں کو پھل ملا تیری وجہ سے، اس کے درختوں کو پھل ملا تیری وجہ سے، پھل کو حلاوت ملی تیری وجہ سے، سورج کو حرارت ملی تیری وجہ سے، چاند کو برودت ملی تیری وجہ سے، ستاروں کو چمک ملی تیری وجہ سے، سبزے کو لہک ملی تیری وجہ سے، عناصر کو چہک ملی تیری وجہ سے، موتیوں کو دمک ملی تیری وجہ سے، کعبے کو عظمت ملی تیری وجہ سے، ددھال کی مسجد کے میناروں کو رفعت ملی تیری وجہ سے، آسمان کو استقامت ملی تیری وجہ سے، دھرتی کو راحت ملی تیری وجہ سے۔ سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ سے ہیں، تو کمالات کا بھی مجموعہ ہے۔ کمال